کریم اما بعد، الحمدللہ ہمارے اس احکام رمضان کورس کے 4 سبق مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ چوتھے سبق کے اندر ہم نے 3 چیزیں پڑھی تھیں۔ ایک تو وہ احوال جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، وہ احوال جن میں روزہ توڑنا جائز ہے، اور وہ امور جن کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اور آج ہم یہ پڑھیں گے کہ روزے کے مستحبات کیا ہیں، روزے کے مکروہات کیا ہیں، اور روزے کے مفسدات کیا ہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مستحبات ہیں کہ روزے میں کون سی چیزیں مستحب ہیں کہ ان کو کیا جائے۔ نمبر 1، سحری کھانا، یعنی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ہی کھانا کھا لیا اور پھر سحری کے وقت اٹھنا ہی نہ پڑے، نہیں، بلکہ سحری کے جہاں دیگر فوائد ہیں وہاں یہ ہے کہ یہ مستحب ہے کہ سحری کھائی جائے اور سحری کرے آدمی۔ نمبر 2، رات سے ہی روزے کی نیت کرنا، اور نمبر 3، سحری آخری وقت میں کھانا بشرطے کہ صبح صادق سے یقیناً پہلے فارغ ہو جائے۔ ایک ہے کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے وہ سحری کھا لیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ صبح صادق کے قریب ہی سحری کھاتا ہے، لیکن اس بات کو یقینی بنائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سحری کھاتے کھاتے ہی صبح صادق ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اور نمبر 4، افطاری میں جلدی کرنا، جبکہ غروب آفتاب یعنی آفتاب کے غروب نہ ہونے کا کوئی شبہ باقی نہ رہے، یہ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو اس وقت افطاری میں جلدی کرنا، تو یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ، بری باتوں سے بچنا، چھوارے یا کھجور سے، یا وہ نہ ہو تو پھر پانی سے افطار کرنا، یہ چند مستحبات تھے۔ اب مکروہات کی بات کر لیتے ہیں، مثلا گوند چبانا یا کوئی ایسی چیز منہ میں ڈالے رکھنا۔ نمبر 2، کوئی چیز چکھنا، یہ بھی یعنی عام بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے ویسے ہی کسی چیز کو چکھنا۔ ہاں، البتہ اگر کسی عورت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا خامند بد مزاج ہے اور اگر کھانے کے اندر کوئی بھی کمی بیشی ہو تو لڑائی کا خدشہ ہے، تو اس وقت اس کے لیے گنجائش ہے، وہ نمک وغیرہ چکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سنجے کے اندر، سنجا کرنے میں احتیاط نہ کرنا، اور یعنی پانی وغیرہ زیادہ استعمال کرنا، اس میں مبالغہ آرائی کرنا، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغہ کرنا۔ نمبر 4، منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا۔ نمبر 5، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا۔ اور نمبر 6، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا۔ نمبر 7، نہانے کی حاجت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا۔ اور نمبر 8، کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا، صاف کرنا، یہ کچھ مکروہات تھے۔ اب ہم ان مفسدات پر بات کریں گے۔ مفسدات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ یعنی جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم آتی ہے، یعنی روزے کے بدلے میں ایک روزہ لازم آتا ہے، اور کچھ مفسدات وہ ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، کہ روزے کے بدلے میں روزہ بھی لازم آتا ہے اور اس روزے توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ سب سے پہلے وہ مفسدات ہیں جن سے صرف قضا لازم آتی ہے۔ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، البتہ یہ ہے کہ اس آدمی پر کفارہ نہیں ہوگا بلکہ صرف قضا لازم ہوگی۔ نمبر 2، روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا۔ نمبر 3، قے آئی اور قصداً حلق میں لوٹا لی۔ نمبر 4، قصداً منہ بھر کر قے کر ڈالی، تو ان سے بھی قضا لازم آئے گی۔ کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ وغیرہ کا ٹکڑا قصداً نگل لیا تو اس سے بھی قضا لازم آئے گی۔ نمبر 6، کہ دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی تھی، اس کو زبان کے ذریعے سے نکالا، اور جبکہ وہ چنے کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ تھی،
اور اس صورت میں وہ دوبارہ نگل لی تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم آئے گی۔ کان میں تیل وغیرہ ڈالنا اور نسوار سونگھنا یا ناک میں چڑھانا۔ نمبر 9، دانتوں میں سے نکلنے والے خون کو نگل لینا جبکہ خون تھوک پہ غالب ہو، اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بھولے سے کوئی چیز کھا پی لی اور پھر یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصداً کھا لیا تو اس سے بھی قضا لازم آئے گی۔ یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی اور سحری کھا لی اور پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی ہے تو اس صورت میں گویا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ اس پر قضا لازم آئے گی۔ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ قصداً توڑ دیا، ایک ہے رمضان کا روزہ توڑنا قصداً، تو اس کی تو قضا کفارہ دونوں آئیں گے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی اور روزہ قصداً توڑا ہے تو پھر صرف قضا آئے گی۔ ابر یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے روزہ افطار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا تو اس صورت میں بھی قضا لازم آئے گی۔ اب وہ مفسدات جن سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان شریف کے مہینے میں روزہ رکھ کر ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر لی جاتی ہے اسے کھا پی لیا، استعمال کر لیا تو اس سے بھی قضا کفارہ دونوں آئیں گے۔ اور قصداً جان بوجھ کر یعنی اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو اس سے بھی یعنی میاں بیوی کا فعل سر انجام دیا تو اس سے بھی۔ فست کھلوائی یا سرما لگایا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور پھر قصداً کھا پی لیا تو اس صورت میں بھی قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ یہ کچھ مفسدات تھے جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں، اور پہلے وہ تھے جن سے صرف قضا لازم آ رہی تھی اور کفارہ نہیں تھا، لیکن ان صورتوں میں کفارہ بھی لازم آتا ہے، اور ان میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان سے قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم آ جاتی ہیں انسان پر۔ باقی کفارہ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔